ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قابل صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے، اتخشونہم، کہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ واللہ حق ان تخشوہ، اللہ رب العزت والجلال زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اور اس دور کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ جس بات سے منع کر دیں تو بندہ اس بات سے رک جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال سے کوئی نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ جس چیز سے منع کرتا ہے بندہ اس سے باز نہیں آتا ہے، یعنی ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے، باپ کا ڈر بھی ہے، ماں کا ڈر بھی ہے، رشتہ داروں کا خوف بھی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف باقی نہیں رہا۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتے، پھر کھڑے ہو جاتے، قیام کرتے، پھر بستر پہ جاتے، تو خیال آتا کہ شاید میں نے ابھی اللہ رب العزت والجلال کا حق ادا نہیں کیا ہے، دوبارہ پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے، قیام کرتے، پھر بستر پہ آتے، پھر خیال آتا کہ اللہ رب العزت والجلال کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں، دوبارہ پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایک رات میں 5 مرتبہ قیام کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر بچپن میں ہی اللہ رب العزت والجلال بندے کو اپنی ملاقات کے مواقع میسر کر دیتا ہے۔ ابو یزید بستامی رحمہ اللہ رات کو قیام کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، ان کا چھوٹا سا بچہ وہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھایا کہ بیٹا تو بھی بچہ ہے، لیٹ جا، سو جا کے، صبح اٹھ جانا، میرے ساتھ نماز ادا کرنا۔ لیکن بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ قیام کروں گا۔ اسے پھر سمجھایا کہ بیٹا راتیں بڑی لمبی ہیں، سردی ہے، تیرے بس کا کام نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ کھڑا ہو کہ اتنا لمبا قیام کرے۔ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی قیام کروں گا۔ پھر اس کو سمجھاتے ہیں، بیٹا آگے سے ایک دلیل دیتا ہے، کہتا ہے کہ ابا جان، میں نے اپنی ماں سے ایک بات سیکھی ہے کہ میری ماں جب چولہے میں آگ جلاتی ہے تو پہلے بریک بریک چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، بریک تنکوں کو آگ لگاتی ہے، اور پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ میں اس لیے آ کے کھڑا ہوا ہوں کہ مجھے یہ بات بڑا تڑپاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن اللہ رب العزت والجلال پہلے مجھے آگ لگائے اور پھر بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ لگائے۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ میری ماں جب لکڑیاں جلاتی ہے تو بریک بریک لکڑیوں کو پہلے آگ لگاتی ہے، چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جلاتی ہے، بڑی لکڑیوں کو بعد میں آگ لگتی ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ میں بچہ ہوں، میں چھوٹا ہوں، کہیں پہلے قیامت والے دن مجھے نہ پہلے آگ لگائی جائے اور پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی جائے، اس لیے میں آپ کے ساتھ قیام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگر بندہ اس سسٹم میں داخل ہو جائے،
اللہ رب العزت والجلال کا خوف بندے کے دل میں بیٹھ جائے تو بچپن میں ہی اللہ رب العالمین بندے کو اپنی ملاقات کے موقع دے دیتا ہے، بچپن میں ہی بندہ اللہ رب العزت والجلال سے ملاقات کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین پھر بندے کو دیکھ کر بندے پر تعجب بھی کرتا ہے، بندے کو دیکھ کر بندے پہ مسکراتا بھی ہے۔ عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا بندہ ہے یعجب اللہ فی راعی الغنم، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یضحک اللہ فی راعی الغنم، کہ ایک بکریوں کو چروانے والا ایک چرواہا ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر تعجب کرتا ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ اس پہ مسکراتا ہے۔ فرمایا وہ پہاڑ میں، جنگل میں یا پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اکیلا کھڑا ہو کے پہلے اذان دیتا ہے، پھر تکبیر پڑھتا ہے اور اکیلا ہی نماز شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کے پیچھے جا کے صفیں باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بندے کے ساتھ جا کے نماز ادا کرو۔ اور پھر اللہ مسکراتا بھی ہے، تعجب بھی کرتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندے نے یہ کام کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرا خوف ہے، میرا ڈر ہے، میری خشیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادخلتہ الجنہ، میں نے اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ جنت تو بعد میں ملے گی، لیکن ایسی تاکید پیدا کی اللہ رب العزت والجلال نے اس بندے کے لیے کہ گویا میں نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا ہے جس کے دل میں میرا خوف، میری خشیت اور میرا ڈر موجود ہے۔ آج ہمیں مسجدوں میں لگے ہوئے کیمرے دیکھ کر تو ڈر لگتا ہے، دکانوں پہ لگے ہوئے کیمرے دیکھ کر تو ڈر لگتا ہے، آج ہمیں گلیوں میں لگے ہوئے کیمرے دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ اگر میں نے کوئی ایڑی ٹیڑھی حرکت کی تو یہ کیمرہ میری حرکت کو ریکارڈ کر لے گا، لوگ بعد میں دیکھیں گے، مجھے پوچھیں گے یہ کام تو نے کیا تھا۔ اپنے دفتر میں لگا ہوا یہ کیمرہ ہمیں ڈرا دیتا ہے، دھمکا دیتا ہے، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیوں نہیں یاد آتا کہ وہ پروردگار، وہ خالق کائنات، اس پوری کائنات کو بنانے والا، اس نے ایسے ایسے کیمرے ہمارے اوپر فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت والجلال سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ وہ کیسا منظر ہوگا، ان کیمروں سے تجھے ڈر لگتا ہے جب ساری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت والجلال تیری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ساری دنیا کو دکھائے گا۔ یہ ہے وہ بندہ جس کے کرتوت یہ ہیں، یہ ہے وہ بندہ جو تمہاری نظروں میں بڑا نیک انسان بنا ہوا تھا، یہ ہے وہ بندہ جو تمہاری نظروں میں بڑا متقی اور پرہیزگار بنا ہوا تھا۔ جب اب دیکھو اس کی زندگی، وہ گناہ جو انسان اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کے کرتا ہے کہ میرے باپ نے دیکھ لیا تو میرا کیا بنے گا، وہاں تیری ماں بھی دیکھ رہی ہوگی، تیرا باپ بھی دیکھ رہا ہوگا، ساری انسانیت دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت والجلال تیری پوری سیڑھی ساری دنیا کے سامنے چلائے گا کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے دنیا میں یہ کام کیے تھے۔ تجھے اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ اللہ کا خوف تیرے دل میں کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ وہ تو ایسی ریکارڈنگ کر رہا ہے کہ یہ زمین بول کر بتائے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول کر بتائے گی اس نے میری پشت پر بیٹھ کر یہ گناہ کیا تھا۔ ایسی ریکارڈنگ کر رہا کہ تیرے ہاتھ پاؤں بول کر بتائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان بند کر دی جائے گی، تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پاؤں بولیں گے، تیری آنکھیں بولیں گی، تیرے کان بولیں گے۔ تجھے اس پروردگار سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ کسی بڑے عہدیدار سے بڑا ڈر لگتا ہے، جس نے اس کو عہدہ دیا ہے، اس خدا سے تجھے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ اس کا خوف تیرے دل میں کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اس سسٹم میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے ڈر اور خوف والے سسٹم میں۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے جب تم میرا خوف اپنے دل میں پیدا کرو گے، جب تمہارے دل میں میری خشیت پیدا ہو جائے گی، پھر جیسے باپ بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، میں بھی تمہاری انگلی کو پکڑ کر تمہیں چلنا سکھاؤں گا۔
ایسا چلنا سکھاؤں گا، کبھی تمہیں زنا کی ٹھوکر نہیں لگنے دوں گا، کبھی تمہیں شراب کی ٹھوکر نہیں لگنے دوں گا، کبھی تمہیں اپنی معصیت اور گناہ کی ٹھوکر نہیں لگنے دوں گا۔ وہ پروردگار کہتا ہے، اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے، اگر تمہارے دلوں میں میرا خوف پیدا ہو گیا، اگر تمہارے دلوں میں میرا ڈر پیدا ہو گیا، یاد رکھو تو ایک قدم میری طرف چل کر آئے گا، میں دوڑ کر تیری طرف آؤں گا، تو دوڑ کر آئے گا تو میں اس سے بھی تیز تیری طرف آؤں گا۔ جب تیرے دل میں میری خشیت پیدا ہو جائے گی، میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، میں تیرے پاؤں بن جاؤں گا، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا، میں تیرے کان بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں جب تیرے دل میں میری خشیت پیدا ہو جائے گی، میرا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، میں تجھے ایسی آنکھیں عطا کروں گا جو کبھی میری نافرمانی کا کام نہیں کریں گی، ایسے کان عطا کروں گا جن سے کبھی میری نافرمانی نہیں ہوگی، ایسے ہاتھ اور پاؤں دوں گا جو کبھی میری نافرمانی کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ تیرے ہاتھ پاؤں بن جاؤں گا، یعنی تیری پورا جسم، تیرا انگ انگ، جب تیرے ایک ایک انگ میں میرا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے گی، میں تیرے پورے وجود کو اپنی معصیتوں سے محفوظ کر لوں گا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تیرے دل میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے موت نہیں آئے گی؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے قبر میں نہیں جانا؟ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے حضور تجھے کھڑا نہیں ہونا؟ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو زندگی کا حساب نہیں دینا؟ تجھے موت بھی آئے گی، تجھے قبر میں بھی جانا ہے، تجھے اللہ رب العزت والجلال کی عدالت میں کھڑا بھی ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب بھی دینا ہے۔ تجھے اللہ سے ڈر کیوں نہیں آتا؟ اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ان کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے دو جنتیں تیار کر رکھی۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں جب تیرے دل میں میرا خوف پیدا ہوگا، یاد رکھ میں نے تیرا ٹھکانہ جنت بنا رکھا ہے۔ دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا جب اللہ کے دربار میں قیامت والے دن حاضری دے گا، اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ میں اپنے بندے پر دو خوف کبھی جمع نہیں کرتا، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا ہوں کہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، آج بھی مجھ سے ڈرے یہ بندہ نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آج میرے بندے پر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اس لیے کہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، دنیا میں اس کے دل میں میرا خوف تھا، دنیا میں میری خشیت تھی اس کے دل میں، دنیا میں اس نے ڈر لیا، آج میرے بندے پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا ان کے کاروبار، ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے، انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی سے بھی غافل نہیں ہوتے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی سے بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب انسان کی آنکھیں اور اس کے دل کو پلٹا جائے گا، جب اس کی آنکھوں اور اس کے دل جو ہے وہ پلٹ جائیں گے، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اس لیے ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کے کام کبھی اللہ رب العزت والجلال سے ان کو غافل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی معصیت سے بچ جانا یہ ایسی چیز ہے، اس کی جزا بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، ساتھیوں نے کھانا تیار کیا، جب کھانا کھانے لگے قریب ایک چرواہا تھا جو بکریوں کو چرا رہا تھا، اس کو آواز دیا آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں نے تو روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ، اور اللہ کے بندے اتنی گرمی ہے تو نے روزہ رکھا ہے؟ ہاں میں نے روزہ رکھا۔ عبداللہ بن عمر کے دل میں خیال آیا کہ چلو اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ ایمان میں کتنا پختہ ہے، کتنا مضبوط ہے۔ کہا بھائی چلو ایسے کرو، یہ تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ اگر ایک بکری ہمیں دے دے گا تیرے مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ اگر پتہ چل بھی گیا تو اس سے جا کے جھوٹ بول دینا کہ ایک بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ حضرت آپ کی بات تو صحیح ہے، مالک نہیں دیکھ رہا، اسے جا کے دھوکہ دے دوں گا، جھوٹ بول دوں گا، وہ میری بات پہ یقین بھی کر لے گا، لیکن وہ مالک جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔
جو میرے مالک کا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ میں کہتا ہوں آج دنیا کہتی ہے کہ فلاں بندے نے پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، اس نے جناب ایم اے کر لیا، ماسٹر کر لیا، اگر اس کی ڈگری نے، اس کی تعلیم نے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا ہے تو اس کی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم وہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر تیری تعلیم نے تیرے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا ہے تو تیری تعلیم نہیں ہے، تیری ڈگری نہیں ہے۔ ڈگری وہ ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں بندے کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ وہ تعلیم ہی کیا جس تعلیم کے نتیجے میں تو نے اپنے رب کی پہچان ہی حاصل نہیں کی، وہ تعلیم ہی کیا، وہ ڈگری ہی کیا کہ جس کے نتیجے میں تجھے اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے، بنانے والے کا تعارف ہی نہیں ہوا ہے، وہ تعلیم ہی کیا کہ جس کے نتیجے میں تیرے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ رب العزت والجلال کا ڈر اور خوف ہی پیدا نہیں ہوا ہے۔ پھر تجھ سے وہ غلام بہتر ہے، وہ ان پڑھ اور جاہل اور گنوار بہتر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اور تیرے اور میرے مالک کو پیدا کرنے والا خدا اللہ رب العزت والجلال تو دیکھ رہا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعلیم کی تعریف ہی یہ کرتے تھے کہ تعلیم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تعلیم ہوتی ہی وہ ہے جو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کر دے۔ جب اس غلام نے یہ جواب دیا کہ حضرت جی میرا مالک نہیں دیکھ رہا لیکن ساری کائنات کا مالک تو دیکھ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو ساتھ لیا، اس کے آقا کے پاس چلے گئے، کہا بتاؤ اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ اس سے وہ غلام بھی خریدا اور بکریوں کا وہ پورا ریوڑ بھی خریدا، اور اس سے کہا کہ آج کے بعد میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، تو بھی آزاد ہے، اور یہ ساری بکریاں تجھے تحفۃً دیتا ہوں، یہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کبھی بندوں کی غلامی میں زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آج کے بعد تو آزاد ہے اور یہ ساری بکریاں تجھے میں دیتا ہوں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جب یہ پیدا ہو جائے تو انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر بندے کے قریب بھی گناہوں کو نہیں آنے دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر میں ماں اور بیٹی جھگڑ رہی ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو، بیٹی کہتی ہے نہیں میں ایسا نہیں کروں گی۔ ماں کہتی ہے ڈال دو، بیٹی کہتی ہے جانتی ہو کہ یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، عمر کتنا سخت ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو ہمیں سزا دے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا رات کا وقت ہے، عمر کہیں سو رہا ہوگا، عمر کو کیا پتا۔ بیٹی کہتی ہے ماں عمر تو سو رہا ہے لیکن عمر کا خدا تو نہیں سو رہا، عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اسی دروازے پہ نشان لگا دیا، اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لیا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ رب العزت والجلال کی خشیت تھی، اور وہی عورت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنتی ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جس کا دور خلافت کے ساتھ ملایا جاتا ہے کہ 4 خلفائے راشدین اور 5واں دور عمر بن عبدالعزیز کا، وہ بھی دور خلافت کے ساتھ ملایا جاتا ہے کہ اس کا دور بھی ایسا دور تھا کہ وہ بھی خلافت راشدہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ عورت پھر عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی۔ اور یہی عمر، لوگوں نے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ عمر کیسا ہے جسے دیکھ کر ایران اور روم کی بادشاہیں بھی کانپ جاتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ دیکھنے والا آیا کہ میں دیکھوں عمر کیسا انسان ہے۔ جب آیا مدینے میں دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ عمر سے ملنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں نے بتایا کہ کہیں دیکھو عمر تمہیں مل جائے گا۔ تو دیکھا زمین پر پتھر کو سرانہ بنا کے عمر لیٹا ہوا، پتھر کو سرانہ بنا کے عمر لیٹا ہوا۔ یہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، یہ عمر ایک تنکا پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش عمر تنکا ہوتا، کاش عمر تنکا ہوتا، عمر کو اللہ رب العزت والجلال کے حضور جا کے اپنی زندگی کا حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ خشیت ہے اور ڈر اتنا ہے کہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ اللہ پوچھے گا کہ عمر تیرے دور خلافت میں ایک کتا پیاسا مر گیا تھا، تو عمر کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کاش عمر تنکا ہوتا،
اللہ رب العزت والجلال کے حضور عمر کو کھڑا نہ کیا جاتا اور عمر اللہ کے سامنے جواب نہ دیتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا مقام و مرتبہ ہے، جن کے لیے آسمانوں سے قرآن نازل ہوا۔ ایک دن اللہ کے رسول باہر کھڑے ہیں، باتیں کر رہے، کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ گھر آئے، سیدہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دہیہ کلبی آپ سے کیا کہہ رہا تھا، بڑی دیر سے آپ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ فرمایا عائشہ یہ دہیہ کلبی نہیں تھا، یہ جبرائیل تھا، یہ جبرائیل تھا۔ اور جبرائیل کہہ رہا تھا کہ جب تم عائشہ کے پاس جاؤ تو عائشہ کو میرا سلام عرض کرنا، عائشہ کو میرا سلام کہنا۔ وہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ایک دن بیٹھی رو رہی ہے، اتنا روئی کہ دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والی نے پوچھا کہ عائشہ کیوں روتی ہے؟ عائشہ کہتی ہے کہ کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتی، مجھے اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی زندگی کا حساب نہ دینا پڑتا۔ تجھے خوف ہی نہیں ہے، تیرے اندر ڈر ہی نہیں ہے۔ آج یہ مسجدیں، یہ مینار، یہ ممبر اور یہ لاؤڈ سپیکر جہاں سے اذان کی آوازیں آتی ہے، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے آج یہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، کل تیرے مرنے کا اعلان بھی ہونے والا ہے۔ آج اس بازار میں تو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، تجھے اس بات کا خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ کل اسی بازار میں 4 لوگوں کے کندھوں پہ میرا جنازہ اٹھایا جائے گا؟ تیرے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ذو النورین کہتے ہیں، پوری انسانیت میں جو مقام و مرتبہ حضرت عثمان کو حاصل ہے کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے، جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ پوری انسانیت میں یہ مقام ملا ہے تو حضرت عثمان کو ملا ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہیں۔ وہ عثمان بھی قبر سے گزرتا ہے تو قبر کے قریب بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے، قبر کے قریب بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ 18 یا 21 مرتبہ جس کے بارے میں پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا کہ عثمان تو جنتی ہے، آج کے بعد کوئی عمل نہیں کرے گا تو میں محمد رسول اللہ تیری جنت کا ضامن ہوں، اے عثمان تو جنتی ہے۔ اتنی بشارتیں پانے کے باوجود بھی جب قبر کے قریب سے گزرتا ہے عثمان تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قبر پہلی منزل ہے، جس بندے کی یہ منزل آسان ہو جائے گی اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، جو اسی منزل میں پکڑا گیا اس کی اگلی منزلیں بھی پھر مشکل ہو جائیں گی۔ عثمان قبر پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ تجھے قبر کی وہ وحشت اور قبر کی وہ اندھیری کوڑلی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ تیرے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ واللہ حق ان تخشوہ، جبکہ اللہ رب العزت والجلال زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، اس کا خوف ہو تمہارے دل کے اندر۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی جن کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایسے نہیں ان لوگوں کے لیے آسمانوں سے قرآن آتا تھا، نبینا صحابی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا میرے پیغمبر کے پاس آیا ہے۔ آسمانوں سے قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال پوری سورت جس کی شان میں نازل کر دیتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس لیے کہ اس کے دل میں میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، میری خشیت تھی۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے ایسے قرآن نازل نہیں ہوا وَهُوَ يَخْشَىٰ، فرمایا وہ مجھ سے ڈرنے والا تھا، اس کے دل میں میرا خوف تھا، میری خشیت تھی۔ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی خشیت پیدا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تمہارے چاروں طرف اللہ رب العزت والجلال نے ایسے کیمرے لگائے ہیں، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ، تیری زندگی کی ایک ایک سانس جو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے اللہ رب العزت والجلال تیری زندگی کی پوری کتاب کھول کے رکھ دے گا، یہ ہے تیری زندگی کے اعمال، یہ ہے تیری زندگی کے کرتوت جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا جب وہ مرنے لگا اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری راک کو ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے ایسے ہی کیا، جلا دیا، راک کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایک ذرے کو جمع کر کے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ یا اللہ میں نے اس لیے کیا تھا، زندگی میں تیری نافرمانیاں بڑی کی، معصیتیں بڑی کی، تیرے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا میں، ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی، معصیتوں میں گزار دی۔ آخری وقت یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کس چہرے کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال کے حضور میں کھڑا ہوں گا، اس کے سامنے کیا لے کے جاؤں گا، کیا چہرہ لے کے جاؤں گا، کیا عمل لے کے جاؤں گا۔ تیرے ڈر اور خشیت کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے جا، اگر تو نے میری خشیت کی وجہ سے یہ کیا تھا تو میں نے تجھے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔
جب اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کبھی اس آیت کو پڑھنا، گھر جا کے دیکھ لینا، پھر سوچنا کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے، کیا تخشونہم واللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ اگر ہم مومن ہیں تو پھر اللہ سے زیادہ ڈریں، پھر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ والدین کا احترام ہوتا ہے، والدین کا ڈر نہیں ہوتا ہے، ڈر صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات کا ہوتا ہے۔ والدین کا ادب کریں، احترام کریں، بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، معاشرے میں لوگوں کا ادب و احترام کریں، لیکن ڈر دل میں صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ